پیارے دوستوں، آج کا واقعہ فرعون کی شادی کی پہلی رات کا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کیوں ہم بستر نہ ہو سکا۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ گزرا جو خود کو خدا کہلاتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی عبادت اور پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو پانی نے قبول نہیں کیا اور نہ زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی، اور جب عورت سے فرعون کی کتنی اولادیں پیدا ہوئی۔ کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا عمل تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور کی بیوی بنے گی۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے ظلم و ستم کا انتہا کر دی، اور جب اس بدبخت کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون نے مصر کے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ سے شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ کو بتاتے چلے، یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون کی شادی کا پیغام بھجوایا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر کے ظلم اور بربری کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً اس نے حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ نے اس سے شادی نہ کی تو وہ ان کے والد کو قتل کر دے گا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی تو کی، لیکن وہ شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسر لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہمبستری کرنے کے لیے نمک میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا رہا۔ اور کچھ مخن یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا اور اس کی شہوت ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ سے ہم بستر نہ کر سکا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ کچھ ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیب اور حکیموں نے اس کو ساری عمر کے لیے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ چونکہ اس بادشاہ کی نسل سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت آسیہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی، ایک طرح سے حضرت آسیہ کی کرامت ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک وجود سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ اس وقت بادشاہ کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال اور دولت کی کثرت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کے لیے محبت، سرشرف اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں فرعون کی کتنی اولادیں تھیں۔ بعض تاریخی روایت میں ملتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، لیکن یہاں پر بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ وہ فرعون کی حقیقی اولاد نہیں کہا جا سکتا۔ فرعون کی لے پالک اولاد تھی جسے فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔
پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور کی بیویوں میں سے کس وجہ سے شامل فرمایا۔ ان کی فضیلت میں ان کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین خواتین 4 ہے اور یہ تبار سے قابل اور مکمل ہے۔ پہلی مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، دوسری حضرت خدیجہ نبی کریم کی پہلی بیوی، تیسری ماں بنت محمد جو آپ کی بیٹی ہے، اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی۔ چنانچہ مرب ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کے موضع میں وفات کے سرکار دو عالم تشریف لائے۔ ایک خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے بہت گرا گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گرا گزرنے کے میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! تو آخر وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کی؟ واقعہ کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ ایک رات فرعون کے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست نابود ہو گیا۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھول دیا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون نے بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا اور اس کو حضرت آسیہ کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی سے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل کے جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور پھر اس برے عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ وہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیت دیتا، لیکن فرعون کا بے انتہا ظلم بھی حضرت آسیہ کے ایمان کو ہلا نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ وہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئے،
لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی۔ اس کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جس کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ نے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت عبرتناک طریقوں سے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، ان کو بہت مارا پیٹا۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک کر چاروں کونوں میں سے طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر سہنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام کوششیں کر لی اور اسے ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ کے بارگاہ الہی میں جو التجا کی فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں لوگوں سے نجات بخش دے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے اپنے کارد سے کہا، پہلے اس کی کھال اتار دو، پھر چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر میری بیوی اس کے مت مارنا۔ آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے استقالات میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ بعد آپ چٹان گرائی گئی تو ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ اس طرح حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ مقام عطا کیا کہ جنت کے اندر حضور پاک کی ازواج محترمہ کے ساتھ ہوگی، اور جنت کے اندر حضور پاک کی بیوی ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔